ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد یہاں پہ یمبو میں ہمارے ایک ساتھی ہیں. آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں رمضان کے حوالے سے. رمضان کا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے، ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں ادھر یمبو میں، وہ کمپنی میں کام کرتے ہیں جو کمپنی کھانے پینے کی چیزیں سپلائی کرتی ہیں بڑی بڑی مارکیٹس میں، باقی جگہوں پہ. تو وہ چند دن پہلے بتا رہے تھے کہ رجب کے مہینے میں، رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان 8واں مہینہ، رمضان 9واں مہینہ ہے، 8واں مہینہ شعبان ہے، اور شعبان سے پہلے رجب 7ویں مہینے میں، یعنی کہ رمضان سے بھی 1.5 یا 2 مہینے پہلے سے ہی وہ کھانے پینے کی جو چیزیں جو ہے بیچنے والی کمپنیاں ہیں وہ تیاری شروع کر دیتی ہیں رمضان کی. رمضان کی تیاری 1.5-2 مہینے پہلے شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے ہی مہینہ ڈیڑھ پہلے ہی ان کے جو ہے وہ اپنے سٹالز اور باقی چیزیں بڑی بڑی کمپنیوں میں اپنی جو مصنوعات ہیں ان کو نمایاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ رمضان کے لیے اور رمضان میں لوگ کھانے پینے کی چیزیں اور زیادہ خریدتے ہیں. اب دیکھیں کہ رمضان کی کھانے پینے کی چیزیں رمضان کے حوالے سے بیچنے کے لیے کمپنیاں تیاری 1.5-2 مہینے پہلے کر لیتی ہیں. اچھا، رمضان کا مقصد کھانا پینا ہے؟ کیا رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے؟ رمضان تو روزے ہوتے ہیں نا. سیام عربی کا لفظ ہے، اور سیام یا صوم کا لفظی مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. تو آپ طے کر لیتے ہیں کہ میں فلاں فلاں چیز سے رک جاتا ہوں، تو یہ جو ہے یہ بھی صوم ہے. بولنے سے رک جاتا ہے کوئی، کسی بھی کام سے. اور مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، یعنی کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، دن کا آدھا حصہ یا بعض دنوں میں گرمیوں میں جیسے دن لمبے ہوتے ہیں تو آدھے سے زیادہ حصہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور باقی حصے میں رات کا وقت بھی اس میں ہوتا ہے، سونے کا وقت بھی ہوتا ہے، باقی چیزیں. تو کیا باقی دنوں سے ہم زیادہ کھاتے پیتے ہیں؟ یہ بات حقیقت ہے کہ رمضان میں جو چیزیں ہمارے معاشرے میں کھائی جاتی ہیں شاید عام دنوں میں اتنا کچھ نہیں کھاتے. تو ہم بات یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان کا مقصد کیا ہے. کیا رمضان کا مقصد کھانا پینا ہے کہ افطاری کی اور اچھی طرح کھا پی لیا اور بس پھر اس کے بعد کوئی عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، افطاری کے وقت اٹھتے ہیں کیونکہ ڈیوٹی رات کو ہے نا. افطاری کھائی اور چلے گئے ڈیوٹی پہ. روزے دار بھی ہیں، نہ نماز دن میں فجر سے لے کے مغرب تک کی نمازیں، پھر عشاء تراویح کچھ بھی نہیں، نہ قرآن نہ نماز نہ کچھ بھی نہیں، اور اپنے آپ کو روزے دار سمجھتے ہیں. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں نا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے نا، یہ پہلا رکن. اب کوئی اس کا اقرار نہ کرے تو وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. نماز نہ پڑھے تو مسلمان، یہی سمجھتے ہیں نا ہم. نماز نہیں پڑھتے تب بھی مسلمان، روزہ نہیں رکھتے تب بھی مسلمان، زکوٰۃ نہیں دیتے تب بھی مسلمان، حج کی استطاعت رکھتے ہیں، مال دولت بہت ہے، حج نہیں کرتے پھر بھی مسلمان سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے کوئی چھوٹ جائے بندہ مسلمان نہیں رہتا. چھوٹنے سے مراد چھوڑ دیتا ہے. جان بوجھ کے روزے نہیں رکھتا کبیرہ گناہ ہے، جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ نماز چھوڑنا جان بوجھ کے ایسا گناہ ہے کہ بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے. تو رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رب کے قریب ہونا. تو روزہ تو رکھا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس اس کے دین میں سے کچھ نہیں بچتا.
اور جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو بھی اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ رمضان کی تیاری اگر ہم نے کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، ہم کو سمجھنا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ جائز کام اگر آپ ایک مخصوص وقت میں چھوڑتے ہیں تو اللہ کے حرام کردہ کام تو ہر وقت چھوڑنا ضروری ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم بحیثیت انسان جائز کام، کھانا پینا دن میں 3 بار کھاتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں۔ پانی یا پینے کی اور چیزیں دن میں کتنی ہی بار، کوئی چائے، پانی، کبھی جوس، کیا کچھ، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں 13-14 گھنٹے، اور بعض جگہوں میں تو اس سے بھی لمبا دن ہوتا ہے۔ تو اتنے گھنٹے اگر جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو کیا حرام چیزیں ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کی فطرت، اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ حلال کام اس کی طبیعت کے موافق ہیں اور حرام کام اس کی طبیعت کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں نے غیر مسلموں پہ باقاعدہ تجربہ کیا۔ یورپ میں یہ ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے ان کو قرآن سنایا، کانوں میں ہیڈ فون لگایا، روڈ پہ کھڑے ہو گئے، بھئی آپ سنیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگتا ہے۔ جس نے بھی سنا کہا کہ ایسا سکون، اطمینان مجھے زندگی میں پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا۔ اور کتنے ہی نو مسلم ملتے ہیں ہمیں کہ جو یہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ جو سکون ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں ملا، اس سے پہلے ایسے لگتا ہے کہ زندگی ہم نے اندھیروں میں گزار دی ہے۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ روزہ ہم کس لیے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، لغو کام، بے فائدہ کام نہیں چھوڑتا، گناہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ روزہ رکھ بھی لے، اس کو اس کے روزے سے صرف اور صرف بھوک اور پیاس ملے گی، اور کچھ بھی نہیں اس کے روزے سے اس کو ملے گا۔ روزہ رکھنا ہے تو صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، بلکہ غیبتیں بھی چھوڑنی پڑیں گی، بلکہ جھوٹ بھی چھوڑنے پڑیں گے، گالیاں دینا بھی چھوڑنا پڑے گا، حرام چیزیں دیکھنا بھی چھوڑنا پڑے گا، کانوں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب 30 دن اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے جسم کو جب 30 دن گناہوں سے ہم بچا سکتے ہیں تو پھر باقی زندگی بھی بچا سکتے ہیں۔ اور روزے کا مقصد یہی ہے کہ عادت ڈالی جائے اپنے آپ کو گناہ سے بچنے کی۔ یہ ایک جو ہے نا ریفریشمنٹ ہے، ایک سیزن ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ کے آؤ، جائز کاموں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم واقعی حرام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ کہتے ہیں نا لوگ، سگریٹ چھوٹتا نہیں ہے جی، اور جی کیا کریں جی، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیا کریں جی، یہ کام کرنا پڑتا ہے، روزی روٹی کا معاملہ ہے۔ کون سی روزی روٹی؟ رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا۔ جب تم رب کو راضی کرنے کے لیے وہ حلال مال سے کمائی ہوئی روٹی اور کھانا چھوڑ سکتے ہو تو پھر جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بات تو ساری اتنی سی ہے نا کہ جب ہم حلال چیزیں کمرے کے اندر ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، اور کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیوں؟ رب کو راضی کرنے کے لیے، تو کیا ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ باقی گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ تو پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ لیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ، دوسری بات، رمضان کا مہینہ، اس کو یہ عظمت اور مقام جو ملا، اس کا ایک بڑا سبب یا بنیادی سبب یا شاید یہی سبب ہو کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین رمضان کا تعارف کرواتے ہوئے کچھ احکام فرضیت روزوں کی بتائی، اور پھر کیا فرمایا سورہ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مزید مضبوط کریں۔ رمضان کی تیاری ہے، آپ کے پاس قرآن مجید کا نسخہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، لے کے آئیں۔ آپ کی زبان میں ترجمہ نہیں ہے، لے کے آئیں۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کو فری مل جائے، نہیں ملتا تو خرید کے لائیں، کیا 40-50 ہزار لگ جائیں گے؟ اس سے زیادہ تو بیلنس موبائل میں مہینے کا ڈلوا لیتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم اور کئی کاموں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید اپنی زبان میں ترجمے والا لا کے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، ناظرہ پڑھنے کے لیے، یا ایک ہی قرآن سے دونوں کام کر لیں، اس کو اپنے بستر کے پاس مناسب جگہ پہ لا کے رکھیں، اور روزانہ اپنا وقت نکال کے موبائل کو چھوڑیں سائڈ پہ، گھر والوں سے بات کر لی، بس یہ یوٹیوب، فیس بک سب کو سائڈ پہ رکھ دیں، ضروری بات کر لی اور باقی وقت اپنا سارا قرآن کے ساتھ گزاریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ یہ قرآن کی وجہ سے ہی عظمتیں ملی نا۔ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں 1000 راتوں سے 1000 راتوں سے افضل رات، اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر۔ تو اس رات میں کیا ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 راتوں کی عبادت کرتے، آخری 10 راتیں عبادت کرتے کہ ان میں جو بھی رات لیلۃ القدر ہوئی اس کا جو ہے فضیلت ہم حاصل کر لیں۔ تو رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان میں جب قرآن، عبادت، دعا، ان چیزوں کے ساتھ مشغول رکھنا ہے، تو رمضان میں جو کام ہم پہلے کرتے ہیں ان کو ہم تبدیل کر لیں۔ عید کی خریداری کرتے ہیں، رمضان سے پہلے کر لیں۔ کھانے پینے کا سامان لانا ہے یہاں پہ، رمضان سے پہلے لے ہیں۔ آپ کے بچے ہیں یہاں پہ ہیں یا اپنے ملک میں ہیں، انہوں نے عید کے لیے جو خریداری کرنی ہے، کپڑے بنانے ہیں، کچھ بھی ہے، رمضان سے پہلے کر لیں کہ یکم رمضان آئے تو اس کے بعد سارے کاموں سے بچ کے وہ رمضان کا مہینہ اپنا رب کی عبادت میں گزاریں۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آخری حدیث سنا کے بعد ختم کروں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ ہم ضائع کر دیتے ہیں رمضان کا پورا مہینہ۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس سے پچھلے رمضان میں موجود تھے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کتنے لوگ موجود تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ وہ قبر میں ہیں۔ کیا ان کو موقع مل سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچائے اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی فضیلتیں، برکتیں حاصل کر سکیں۔ ابھی سے اپنا شیڈول تبدیل کر لیں، ابھی سے اپنے معاملات طے کر لیں کہ رمضان کے مہینہ تراویح ہم نے پڑھنی ہے، تراویح نہیں چھوڑنی، قرآن کی تلاوت ہم نے کرنی ہے، دن میں 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، جتنا زیادہ پڑھ سکے پڑھنا ہے۔ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رمضان کے احکام، فضیلتیں بیان کرنے کے بالکل درمیان میں یہ حکم دیا، یہ آیت لے کے آئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے سوال کریں رب کہاں ہے، فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں، اجیب الدعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، اذا دعانی، جب بھی وہ پکارتا ہے۔ یہاں پہ اس آیت کے لانے کا ایک مقصد کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ جہاں قرآن کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں، ساری عبادات میں اصل چیز مغز کیا ہے؟ وہ دعا کرنا ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ تو رمضان میں اپنے شیڈول کو اس طرح ترتیب دیں کہ قرآن کی تلاوت بھی صحیح طرح کر سکیں، تراویح پڑھنی ہے صحیح طرح پڑھ سکیں۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا جتنے بھی حافظ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ تو تھوڑی آسانی تراویح تھوڑی تھوڑی پڑھاتے ہیں، لیکن جو حافظ پوری منزل سناتے ہیں، پورا قرآن سناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ تراویح سے پہلے کھانا نہیں کھاتے، بالکل معمولی سی افطاری کریں گے۔ کیوں جی؟ قرآن نہیں پڑھا جاتا، سنایا نہیں جاتا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ افطاری میں ڈبل کھا لیتے ہیں، جو دن کو کسر رہ جاتی ہے نا وہ افطاری میں نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد افطاری جب تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، یا تو نیند آ رہی ہوتی ہے، یا پھر کسی کو جو ہے وہ جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ تنگ کر رہا ہے، کوئی جلن ہو رہی ہے، کسی کو کیا ہو رہا ہے، کسی کو کیا ہو رہا ہے، وہ اسی پریشانی میں لگا رہتا ہے، اور اس کی وہ تلاوت، وہ عبادت، اس کا مزہ، اس کا لطف اور وہ مقصد سارا فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ رمضان کو عبادت کا، قرآن کا، دعا کا، رب کی قربت حاصل کرنے کا، گناہوں کی معافی کا مہینہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جیسے حقیقتاً ہمیں رمضان میں عبادات کرنی چاہیے ہم ویسے کریں،
اور اللہ رب العالمین ہمارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق